السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين یا رب العالمین. آغاز ہوتا ہے سورہ نازیات کی آیت نمبر 27 کا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے منکرین حشر اور نشر کی جو ان کو شک و شبہ تھا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. ان کے اس عقیدے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کا عقیدہ کیا تھا کہ مرنے اور مٹی ہو جانے کے بعد کیسے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں زمین اور آسمان اور ان کے اندر پیدا کی گئی تمام کی تمام مخلوقات کا ذکر کر کے غافل لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ جس ذات باری تعالیٰ نے اگر تمام مخلوقات کو بغیر کسی مادہ کے، ہم انسانوں کو تو اللہ تعالیٰ نے مٹی کو اکٹھا کر کے ہمیں پیدا کیا، اور اگر ان کو فنا کر کے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک میٹیریل سے بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کے لیے صرف کہہ دیا کن فیکون ہو جا، تو وہ سب تمام کی تمام چیزیں ہو گئیں. تمام کی تمام آسمان اور زمین اور تمام کی تمام مخلوقات پیدا ہو گئیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو پھر بھی مٹی سے پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو واپس تخلیق کرنے پر قادر ہے تو تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر بھی کسی ایک میٹیریل سے بنایا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے تمہیں دوبارہ پیدا کرنا قطعاً مشکل نہیں. جس طرح سے اللہ رب العزت نے قرآن کی سورہ غافر میں بھی فرمایا کہ یقیناً آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنا انسانوں کے پیدا کرنے کی بنسبت بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بغیر کسی میٹیریل کے بنایا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو پھر بھی مٹی سے بنایا، میٹیریل سے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان کو پیدا کرنا قطن مشکل نہیں ہے. اب یہاں پر جو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہی ہیں انتم اشد، یعنی اللہ تعالیٰ جو اس آیت کے اندر فرما رہے ہیں کہ زمین کی تخلیق اور آسمان کی تخلیق کے بارے میں بیان کرنے کے بعد فرما رہے ہیں اوکے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بنایا ہے خلقن، تمہاری خلقت، تمہاری پیدائش زیادہ مشکل تھی ام السماء بناہا، یا وہ آسمان جو ہم نے تمہارے سر کے اوپر بنایا وہ زیادہ مشکل تھا بنانا. ہمارے لیے اگر اس آسمان کی تخلیق کرنا آسان ہے، ہم نے اگر اس آسمان کو بنایا، اگر وہ ہمارے لیے بنانا آسان تھا تو تمہاری تخلیق ہرگز ہمارے لیے بنانا مشکل نہیں ہے. تمہاری تخلیق کرنا ہمارے لیے قطعاً مشکل نہیں ہے. اچھا، سورہ فصلات کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے جو اس تخلیق کا سوال کریں، پھر فرمایا کہ جمعرات کے روز اچھا جو انسان کی پیدائش کے بارے میں کیا ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کب بنایا اور زمین کو کب بنایا اور تمام چیزوں کو کب بنایا، تو جمعرات کے روز اللہ تعالیٰ نے آسمان پر آئے، اور جمعے کے روز ستارے اور شمس و قمر اور فرشتے یہ سب کام جمعہ کے دن میں 3 سات باقی تھیں، ابھی 3 ساتیں باقی تھی جمعہ کے دن میں جب پورے ہوئے یہ تمام کے تمام کام، جس میں ستارے، شمس، قمر اور فرشتے یہ سب کام جمعے کے دن میں 3 ساتیں بھی باقی تھیں، تو تب اس وقت یہ پوری ہوئیں. ان میں سے دوسری سات میں آفات یہ آفات بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بنا دی، اور تمام مشکلات اور مصائب جو ہر چیز کو پیش آنے والی ہیں وہ تمام کی تمام اللہ تعالیٰ نے دوسری سات میں بنائیں. اور تیسری سات میں اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. یعنی کہ جمعے کے دن میں پہلی سات میں اللہ تعالیٰ نے ستارے، شمس و قمر اور فرشتے یہ سب بنائے. دوسری سات میں اللہ رب العزت نے انسان کو پیش آنے والی اور دنیا میں پیش آنے والی تمام آفات اور مصائب کو بنایا. اور تیسری سات میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، ان کو بنایا اور ان کو جنت میں ٹھہرایا اور ابلیس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا. اور پھر کیا ہے کہ اور سجدہ سے انکار کرنے پر جنت سے نکال دیا گیا. یہ سب تیسری سات کے وقت ختم ہوا. اس حدیث کے بارے میں یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث ابن کثیر سے روایت ہوئی ہے، اور لیکن اس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ ھذا الحدیث فیہ غرابہ، یعنی کہ یہ حدیث جو ہے وہ غریب ہے.
کیونکہ ان کے بارے میں بہت سی باتیں مختلف بتائی جاتی ہیں. کوئی کہتے ہیں کہ کوئی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہفتے کے دن، زمین اور آسمان کی تخلیق ہوئی. کوئی کہتے ہیں کہ جمعے کے دن اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور کچھ بارے میں یہ ہوتا ہے کہ 6 دن میں اس کی تخلیق ہوئی، اور کچھ کہتے ہیں کہ اس میں 7 دن کے بارے میں تخلیقات ہوئیں. اب دیکھیں کیا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ. اللہ تعالیٰ نے سورہ قاف میں، اللہ رب العزت نے قرآن کی سورہ قاف میں ارشاد فرمایا کہ یعنی ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے اندر ہے سب کو 6 دن میں پیدا کیا، اور ہمیں کوئی تھکان بھی نہ آئی، ہمیں کوئی تھکان بھی پیش نہ آئی. ہم نے جب ان ساری کی ساری زمین اور آسمان اور اس میں تمام چیزوں کو بنایا تو ہمیں اس کے باوجود بھی کوئی بھی تھکان محسوس نہ ہوئی. ہم نے ان تمام چیزوں کو 6 دنوں میں بنایا. اللہ رب العزت پھر اگلی آیت میں اللہ رب العزت مزید ارشاد فرماتے ہیں رفع سمکہا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رفع سمکہا، رفع سمکہا فسواہا. اور پھر اللہ رب العزت نے آسمان کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سب سے پہلا فرمایا کہ بھلا تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو اللہ نے اس کو بنایا ہے. رفع سمکہا فسواہا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس آسمان کو، اس کی چھت کو، یعنی کہ اس آسمان کو بلند کیا. رفع بلند کیا، سمکہا فسواہا اور پھر اس کو برابر کیا، یعنی کہ بالکل لیول میں کیا. ہم آسمان میں کوئی اتار چڑھاؤ نہیں دیکھتے، آسمان کے اندر کوئی ٹیڑھ پن نہیں دیکھتے، آسمان کے اندر کوئی شگاف نہیں دیکھتے. اللہ رب العزت نے اس آسمان کو بالکل سیدھا کر دیا. اب اللہ رب العزت اسی آسمان کی خصوصیات مزید بیان کرتے ہیں کہ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا. اور اس کی رات کو تاریک بنایا. کس کی رات کو؟ اس آسمان کی رات کو تاریک بنایا. وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا. اور اس کے دن کو ظاہر کیا، روشن کیا، یعنی اس سے ہر چیز روشن ہو گئی، ظاہر ہو گئی. اللہ رب العزت نے اللہ رب العزت نے انسان آسمان کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان کی خصوصیات کو بیان کیا کہ رات کو تاریک اور اسی آسمان پر جو دن بنایا اس کو روشن کیا، اور ایسا روشن کیا کہ اس میں ہر چیز واضح اور ظاہر نظر آتی ہے. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس آسمان کی تخلیق کے بعد اس کے بعد زمین کو بچھایا. اچھا، اس کے بارے میں اختلاف، اب اس کے بارے میں پریشان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا کہ پہلے آسمان کو بنایا یا پھر زمین کو بنایا گیا. اب اس سے مراد، اب ایک بات سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے آسمان کو تو، آسمان کی تخلیق تو کر دی، آسمان کو بنا تو دیا، لیکن آسمان کے ستارے اور باقی تمام چیزیں اور وہ جو تمام چیزیں ہیں وہ ابھی یہاں پر بیان نہیں کی گئی. اللہ رب العزت نے آسمان کی میٹیریل تو بنا دیا یہاں پر، یعنی ایک جو ہوتا ہے نا کہ ہم ایک کسی چیز کا سٹرکچر بنا دینا، اللہ رب العزت نے آسمان کا سٹرکچر بنانے کے بعد اس کو بلند کر دیا، اس کی رات اور دن کو بنا دیا. لیکن ابھی اللہ رب العزت نے اس کے بعد زمین کو بنایا. اللہ رب العزت پھر زمین کو بنانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ واپس آسمان کی طرف متوجہ ہوا. ٹھیک ہے، میری بات سمجھے آپ کہ آسمان کا سٹرکچر پہلے بنا، اس کے بعد زمین بنی. زمین کے اندر اللہ رب العزت نے زمین بنانے کے بعد تمام انسانوں کو، پرندوں چرند ساری چیزوں کو، ان کا رزق بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا. زمین کے اندر راستے بھی میرے رب نے بنائے. آسمان کا سٹرکچر پہلے بنا، اس کے بعد زمین بنی، اور پھر اللہ رب العزت واپس دوبارہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا. آپ لوگوں نے سورہ بقرہ میں پڑھا ہے نا اس بات کو کہ اللہ رب العزت پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا. اب کوئی ان آیتوں کو یہ نہ سمجھے کہ یہاں پر تو کوئی اور بات کی جا رہی ہے، وہاں پر کوئی اور بات کی جا رہی ہے، ایسا نہیں ہے. آسمان کا سٹرکچر پہلے بنا، پھر اللہ نے زمین کو بنایا، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، یعنی دوبارہ سے توجہ فرمائی. یعنی معلوم تو تھا اللہ کو ظاہری بات ہے، معلوم تو ہے اللہ کو کہ میں نے آسمان بنایا ہے، لیکن اس کی طرف واپس متوجہ ہوا اللہ تعالیٰ. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا. اور اس کے بعد زمین کو بچھا دیا، بالکل سیدھا بچھا دیا. اخرج منها ماءها ومرعاها. آسمان کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے آسمان کے اندر اس کی کیا کیا خصوصیات بیان کی بنائی. پھر اب زمین کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا. یہ کس کا نکالا؟ یہ چارہ جانوروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا.
یعنی ابھی پہاڑ نہیں بنے، زمین بنانے کے بعد پہلا کام اللہ رب العزت نے کیا کیا، اس میں سے پانی نکالا۔ اب پانی نکالنے کے بعد اللہ نے تمام جانوروں کے لیے چارہ بھی بنا دیا۔ اب زمین ہے کہ وہ ڈول رہی ہے، اس میں زمین کے اندر طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو سٹیبل کر سکے۔ والجبال ارساہا، پھر میرے رب نے زمین کو بنانے کے بعد، اس کے اوپر پانی بھی ڈالنے کے بعد، اس کے اوپر چارہ بھی ڈالنے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے ارساہا، اس میں پہاڑوں کو گاڑ دیا۔ جس طرح میخیں گاڑتے ہیں نا دیواروں میں، اس طرح سے پہاڑوں کو زمین کے اندر گاڑ دیا۔ والجبال ارساہا، ان کو گاڑ دیا، ان پہاڑوں کو زمین کے اندر، تاکہ وہ ہلے نہ۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے لیے اس میں فائدے ہیں، اور ولانعامکم، اور تمہارے مویشیوں کے لیے بھی۔ اب آپ مجھے بتائیں گے اس آیت کو کوئی الیبوریٹ کرے گا؟ متاعا لکم، تمہارے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تو بیان کیا؟ ماء، پانی، پانی سے تمہارے لیے فائدے، اور یہ جو چارہ اللہ نے تمہارے لیے بنایا، اللہ نے وہ بیان کر دیا کہ تمہارے لیے پانی سے فائدے، اور یہ جو چارہ ہے تمہارے لیے نہیں، تمہارے جانوروں کے فائدے بھی بیان کر دیے۔ سبحان اللہ، اللہ نے کوئی ایک حرف بھی قرآن کے اندر بغیر بیان کیے نہیں چھوڑا۔ سبحان اللہ۔ پانی سے فائدے کیا؟ تم اسے کھیتی باڑی کرو، مویشیوں کو کھلاؤ، کھلاؤ پلاؤ، اور یہ چارہ اپنے مویشیوں کو کھلا پلا کر، سبحان اللہ، کہ تم دونوں سے فائدے اٹھاؤ۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے اس لیے تمہارے فائدے کو پہلے بیان کیا، متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے لیے بھی اس کے اندر فائدے، اور تمہارے مویشیوں کے لیے بھی اس کے اندر فائدے ہیں۔ سبحان میرے رب کی قدرت، کہ اللہ رب العزت کے الفاظ کو ہم کیوں نہ وقت دے کر ایک ایک لفظ کو باریکیوں سے سمجھیں۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، اب اللہ رب العزت فرمانے لگے ہیں، فرماتے ہیں اس آیت کے اندر، کائنات کی بیان کرنے کے بعد، کائنات کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت بیان کرنے لگے ہیں اس قیامت کی گھڑی کے بارے میں۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس آیت کے اندر کہ اور جب، پھر جب بڑا حادثہ آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کو کوئی عام چھوٹی بات نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بہت بڑا حادثہ ہے۔ جب یہ بہت بڑا حادثہ آ جائے گا، اب وہ حادثہ کیسے ہوگا؟ یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس دن انسان اپنے کیے ہوئے کو یاد کرے گا۔ سعی، صحیح کرتے ہیں نا ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ صحیح کرتے ہیں جب ہم لوگ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے، صحیح کرتے ہیں، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ تو جو انسان نے کیا، جس کے لیے انسان نے دنیا کے اندر کوشش کی، وہ سب اس کو دکھا دیا جائے گا۔ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، انسان اپنی آنکھوں سے اپنی تمام کے تمام کاموں کو دیکھے گا۔ جو انسان نے دنیا میں کیا، وہ سب کچھ انسان اپنی آنکھوں سے، اپنی نگاہوں سے دیکھے گا۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یَرَىٰ، اور دیکھنے والوں کے سامنے دوزخ کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ دوزخ کو ان کی آنکھوں، کیونکہ ہم نے دنیا میں ہم دیکھ نہیں رہے، دنیا میں ہم صرف دوزخ کو بارے میں پڑھ رہی ہیں اور خوف زدہ ہو رہی ہیں۔ اللہ رب العزت اس دوزخ کو انسان کی آنکھوں کے سامنے کھول کر واضح کر دیں گے، اور تمام کے تمام انسان اپنی آنکھوں سے دوزخ کو دیکھیں گے، چاہے وہ نیک ہوں یا بد ہوں۔ نیک اس لیے دیکھیں گے کہ تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ان کو اس دوزخ کی آگ سے محفوظ کر دیا، اس تکلیف سے محفوظ کر دیا۔ حادثہ کیا ہوتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، حادثہ کیا ہوتا ہے جو اچانک آتا ہے؟ تو قیامت بھی ایسے ہی اچانک آئے گی کہ پلک جھپکنے کی صورت میں آ جائے گی۔ اس لیے رب العزت نے فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، وہ جب سب سے بڑا حادثہ اچانک فوراً آ جائے گا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، اور دیکھنے والوں کے سامنے دوزخ ظاہر کر دی جائے گی۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، تو جس کسی نے بھی سرکشی کی، جس انسان نے بھی دنیا کے اندر سرکشی کی، اللہ اپنے رب کو راضی نہ کیا، اور وہ انسان تونگر بن کے گھومتا رہا، تکبر کرتا رہا، اپنے رب کی طرف پلٹ کر نہیں آیا، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیاوی زندگی کو ہی اس نے پسند کر لیا۔ میں اور آپ بھی تو دنیا کی زندگی کو پسند کیے بیٹھے ہیں نا؟
اپنی مرضی، اپنے اوڑھنا پہننا کھانا پینا سب کچھ اپنے آپ کو دنیا کے اندر دل لگا لیا. وآثر الحیات الدنیا، تو یاد رکھیے جس نے اپنے دل کو دنیا کے اندر لگا لیا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، تو جس نے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے واضح طور پر کہہ دیا، سو دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہے. آپ لوگ سمجھ لیجئے یہ بات کہ جس نے دنیا کے اندر دل لگا لیا، دنیا داری کے اندر دل لگا لیا، دنیا کے اندر دنیا کی قربتوں میں دل لگا لیا، تو یاد رکھیے کہ اس کا ٹھکانہ دوزخ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اپنے آپ کو سوچ لیجئے، سمجھ لیجئے. اللہ رب العزت نے تو کہہ دیا کہ میں جب تک تمہیں اپنی ہر چیز سے عزیز نہ ہو جاؤں تب تک تم ایمان تک پہنچ ہی نہیں پاؤ گے. کیا ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جب سر بسجود ہوتے ہیں، کیا ہم اللہ تعالیٰ سے وہ محبت کرتے ہیں؟ کیا رب کائنات ہمیں اس طرح سے یاد ہوتا ہے؟ کیا لیکن ہم نماز کے لیے جائے نماز پر تو کھڑے ہوتے ہیں، ذہن اور ذہن کی تمام گرفت دنیا کے اندر ہی پڑی ہوتی ہے. ابھی ہمارا فلاں کام رہتا ہے، فلاں کام رہتا ہے. وہ جو الفاظ زبان سے ادا ہو رہے ہوتے ہیں ان الفاظ کا تو معنی بھی نہیں پتا ہوتا، سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی ہم پڑھ کیا رہے ہیں، اللہ کیا دیکھے سجدہ کیا کر رہے ہیں. کبھی حاضری کو سمجھا ہی نہیں. حالانکہ ایمان کا سب سے نچلا ترین درجہ یہ ہے کہ جب اگر تمہیں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا، تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو یہ محسوس کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ہم تو اس درجے تک بھی نہیں پہنچے، تو پھر ہماری نمازیں کیسی، ہماری عبادتیں کیسی، ہمارا خشوع کیسا، ہمارا خضوع کیسا. تو کیا اللہ نے کیا یہ جہنم کہیں ہمارے لیے تیار کر کے تو نہیں رکھ دی؟ ہم بھی تو اس دنیا کی زندگی کے اندر دنیا داری کے اندر پڑے ہیں، دنیا کے لوگوں کو خوش کرنے کے چکروں میں پڑے ہیں. نند کو بھی خوش کر لو، دیور کو بھی کر لو، ساس کو بھی کر لو، بھائیوں کو بھی کر لو، ماں کو بھی کر لو، باپ کو بھی کر لو، اولاد کو بھی کر لو. نہیں خوش کیا تو اپنے رب کو خوش نہیں کیا، نہیں راضی کر سکے تو اپنے رب کو راضی نہیں کر سکے. مہمان آتا ہے 2 گھنٹے کے لیے، اس 2 گھنٹے کے لیے اس کی خاطر تواضع کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے. مہمان خوش ہو کے جائے، وہ کہیں جا کے باتیں نہ کرے. کوئی فوت ہو گیا تو اس کے پیچھے سوئم پر چہلم پر ساروں پہ جائیں، پورا خاندان اکٹھا کیا ہوگا، ہم کیسے نہ جائیں؟ ہم نہیں جائیں گے تو پھر ہماری تو ناک کٹ جائے گی، ہر کوئی پوچھے گا. تو سوچئے، اس لمحے کو سوچئے جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے اور آپ کا رب آپ سے منہ پھیر لے. جب رب منہ پھیر لے گا تو پھر کیا کریں گے؟ جب رب آپ کی طرف نظر نہیں کرے گا تو پھر کیا کریں گے؟ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، کہیں یہ ٹھکانہ اللہ نے ہمارے لیے تو تیار کر نہیں رکھا؟ کہیں اللہ نے ہمیں تو اس جہنم میں نہیں ڈال دینا؟ اللہ نے یہاں پر کہیں اس آیت میں اللہ نے مشرکین اور منکرین کی ذکر نہیں کیا، کافروں کا ذکر نہیں کیا، شرک کرنے والوں کا ذکر نہیں کیا. اللہ نے بڑی سخت بات کہتی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جو دنیا کے اندر دل لگی کرنے لگ گئے، جو دنیا کے اندر دنیا داری میں پڑ گئے، ان کے لیے میں نے جہنم تیار کی ہے اور ان کے ٹھکانہ جہنم ہے. ہاں، وہ لوگ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا. کتنی بار آپ مجھے بتائیے 5 وقت کی نماز کے لیے جا نماز پر کھڑے ہوتے ہیں، کتنی مرتبہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے نگاہوں آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، کوئی خوف ہی نہیں. جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، ہماری تو ڈر و خوف ہی نہیں. کیا ڈر اور خوف ہے کہ ہم اللہ کے سامنے اس کے رب کے سامنے کھڑے ہیں؟ ہمیں کہاں کا خوف ہے؟ ہاں، شوہر ناراض نہ ہو جائے اس کا خوف بڑا ہے. کوئی بات نہیں، نماز لیٹ ہو جاتی ہے، کوئی بات نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. قضا ہو جاتی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر پڑھ لیں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ ہی تو ہے، کون سا دکھ رہا ہے؟ اللہ ہی تو ہے.
اس نے کون سا بھی پکڑ لینا ہے، اللہ ہی تو ہے. جتنا بڑا رب، اس کی عظمت بھی اتنی، اس کا وقت بھی اتنا اہم، اس کا خوف بھی اتنا ہی ہونا چاہیے. کیا وہ خوف ہے ہمارے دلوں میں؟ ہمیں انسانوں کا خوف ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو کوئی بھی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، نہ صرف کھڑا ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے کیا کیا، اور اس نے نفس کو اور اپنے آپ کو، اپنی ذات کو اپنے نفس کی خواہش سے محفوظ رکھا. یعنی کہ نفس انسان کو کبھی بھی درست راستے پر نہیں جانے دیتا. اہل جنت کی دو نشانیاں ہوں گی. پہلی کیا؟ کہ وہ اللہ کے سامنے ہو کر اس کی بارگاہ میں حساب دینے سے وہ ڈرے گا، اللہ کی عظمت سے ڈرے گا. اور دوسری بات، اپنے نفس پر قابو رکھے گا، اپنی تمام ناجائز خواہشات سے اپنے نفس کو بچائے گا، سرکشی سے بچائے گا، طغیانی سے بچائے گا. یہ وہ ہے جو انسان جنت میں داخل ہوگا. یہ وہ انسان ہے جو جنت میں جائے گا. اللہ نے اس کا بتا دیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے. یاد رکھیے گا، ایک بات یاد رکھیے گا، دنیا کی محبت کے ساتھ جنت میں نہیں جا سکتے. دنیا کی محبت رکھنے کے ساتھ جنت میں نہیں داخل ہو سکتے. اللہ نے اس کے لیے کہہ دیا کہ جو دنیا کی محبت دل میں رکھے گا، اس کا ٹھکانہ میں نے جنت بنایا. اور نفس ہمیں دنیا کی محبت ہی ڈالتا ہے. نفس ہمیں چاہتا ہے کہ ہم دنیا کی محبت میں ڈالیں. ہم وہ خواتین، بدبخت ترین خواتین ہیں جو ایک کسی فنکشن میں جانے کے لیے ہزاروں روپے کے جوڑے بنوا دیتی ہیں، اور وہ پھر ہزاروں روپے کا جوڑا دوسری دفعہ ہم نہیں پہنتے. سب سے بہترین فیشن کے مطابق بہترین ترین لباس ہمارا ہونا چاہیے، بہترین اس پہ کام ہونا چاہیے، مہنگا ترین کپڑا ہونا چاہیے، سب سے بہترین ہمارا ہونا چاہیے. ہم سے تو مرد کئی گنا بہتر ہیں، جو کماتے بھی وہ ہیں اور سادگی بھی وہ کرتے ہیں. اب کوئی یہ نہ کوئی کہ آج کل مرد بھی بڑے فیشن کرتے ہیں اور ایسے کپڑے پہنتے ہیں، ویسے کرتے ہیں، لیکن ہم مردوں تک پھر بھی نہیں پہنچ سکتے. ہم جو صرف میک اپ اپلائی کرتے ہیں وہی ہزاروں کا کر کے پھر اس کو دھو کر ختم کر دیتے ہیں. زندگی کے اندر، دنیا کی زندگی کے اندر مجھے اور آپ کو، ہم عورتوں کو محبت ہے. کیا نہیں ہے؟ واللہ ہم دنیا کی محبت میں بسے ہوئے ہیں، اٹے ہوئے ہیں، اٹکے ہوئے ہیں دنیا کی محبت میں. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، وہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں، نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کب واقع ہوگی. ایانا، ایانا سوال کیا جا رہا ہے، یہ وقت کا سوال کرنے کے لیے یہ لفظ آتا ہے، ایان مرساها، کہ اس کا وقوع کب ہوگا، یہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی. فیما، اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ فیما انت من ذکراہا، کہ اس کے ذکر سے آپ کو کیا تعلق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جا رہا ہے، نبی اس کے ذکر سے آپ کا کیا تعلق. اچھا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور مذاق کے قیامت کے بارے میں پوچھتے تھے کہ آپ ہمیں بار 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 ڈرا رہی ہیں، آخر بتائیں تو صحیح وہ آخر کب آئے گی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان سے سوال کیا، انہی کے بارے میں کہا کہ فیم انت من ذکراہا، کہ آپ سے یہ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ ان کو جواب دینے کے خواہش مند تھے، اور اللہ تعالیٰ سے یا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس کا وقت معین معلوم کرنا چاہتے تھے. ان آیات کے نزول پر اللہ تعالیٰ نے آپ نے جو سوال کیا اس کو ترک کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس سوال کو ترک کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو کہا جو آپ بار بار سوال کر رہے ہیں، فیم انت من ذکراہا، کہ آپ کو اس سوال سے کیا تعلق ہے، آپ کیوں اس کا وقت کو معین کرنا، وقت کے بارے میں مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، کیوں چاہتے ہیں کہ میں آپ کو بیان کروں. الہ ربک منتہاہا، اللہ نے اب بتا دیا کہ اس کی خبر تو صرف آپ کے رب کو ہے. منتہاہا، آپ کے رب کو. اللہ نے یہاں پر سوال تو کیا، تھوڑا سا انداز اللہ تعالیٰ کا، سوالیہ انداز،
آپ کو کیا فرق پڑتا ہے میں اس کو کب کروں؟ پھر رب کائنات نے محبت بھرے الفاظ میں کہا، آپ کے رب کی طرف ہے اس کی خبر آپ کی پروردگار کی طرف ہے، منتہا کہ یہ کب وقوع پذیر ہوگی۔ انما انت منذر من یخشاہا، بس ایسے شخص کو ڈرانے والے ہیں آپ، تو بس ایسے شخص کو ڈرانے والے ہیں، انما انت منذر، آپ تو ایسے شخص کو ڈرانے والے ہیں جو اس سے ڈرتا ہو، جو اللہ تعالیٰ سے، اللہ رب العزت سے ڈرتا ہو، صرف وہی شخص سے اللہ تعالیٰ کی باتوں سے اور قیامت کے دن سے ڈرے گا۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، جس دن اس کو دیکھ لیں گے، کأنہم یوما، وہ دن اپنی آنکھوں سے، جب سب کے سب لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو یہ سمجھیں گے کہ گویا دنیا میں ایک شام یا اس کی ایک صبح کی، لم یلبثوا الا عشیتن، عشاء کا وقت ہوتا ہے نا، عشیتن عشاء شام کا وقت، یا ایک شام کی، او ضحاہا، یا ایک صبح کا وقت ہم اس دنیا کے اندر رہے، یعنی پورا دن بھی نہیں سمجھیں گے، کیونکہ قیامت کی گھڑی، قیامت کا دن، وہ لمحے بہت لمبے اور بہت سخت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب، قہر، سب کچھ وہ اپنی آنکھوں سے قیامت کے روز دیکھیں گے، اور وہ ندامت میں ہوں گے کہ کاش کہ ہم اس ڈرانے والے کی بات کو سمجھ جاتے اور ڈر جاتے اور اپنے عمل کو بہتر کر جاتے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رب کائنات ہم سب پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سے اور مجھ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائے۔ میرا اللہ، میرے اللہ ہم سب سے راضی ہو جانا، جو گناہ، جو غلطیاں ہم سے سرزد ہو گئیں قرآن پڑھنے کے دوران، پڑھانے کے دوران، وہ ان تمام اوقات میں اللہ تعالیٰ ہم سب سے وہ درگزر کر دے، اللہ ہمارے گناہوں کو ہم سے دور کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اس پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اہل و عیال کو دین سے جوڑ دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمارے وہ تمام لوگ، ہمارے اہل و عیال، ہمارے والدین، جو بھی دنیا سے گزر گئے، اللہ ان کی سب کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام مومنین اور مومنات کی مغفرت فرمائے۔ روز قیامت اللہ تعالیٰ ہمیں شرمسار لوگوں میں نہ شامل کرنا، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں اتنا وقت دینا کہ ہم دنیا کی زندگی کے اندر خسارہ اٹھانے والے لوگوں میں نہ شامل ہوں۔ اللہ رب العزت آپ سب سے راضی ہو، مجھ سے، آپ سے، ہمارے آنے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے چن لے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالیٰ علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔